میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی پر آرام فرماتے اٹھ کر بیٹھے تو جس میں انور پر چٹائی کے نشانات تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ لو امرتنا ان نبسط لک ونعمل. حضور کاش کہ آپ ہمیں حکم دیتے ہم آپ کے لیے کوئی بچھونا بچھا دیتے اور آپ کے لیے کوئی بستر لگا دیتے اور ہم آپ کی طرح لیٹتے. تو میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ میرے آقا نے فرمایا یا ابن مسعود مالی وللدنیا. اے عبداللہ بن مسعود مجھے دنیا سے کیا ربط اور دنیا کو مجھ سے کیا ضبط ہے. میں تو ایک مسافر کی طرح آیا ہوں جو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں سفر کر رہا ہو اور سفر کے دوران اس کا سفر آگے ہے اسے راستے میں ایک گھنا درخت کا سایہ مل جائے تھوڑی دیر اس میں سستانے کے لیے بیٹھ جائے تو میں تو اس طریقے سے تھوڑی سی دیر کے لیے سستانے کے لیے آیا ہوں. میرا سفر تو آگے ہے میں تو آگے جا رہا ہوں. پیارے ساتھیوں یہ جو ہم جو چھوٹی چھوٹی جو محفلیں جو کرتے ہیں اس کے جو ثمرات ہیں در حقیقت آخرت میں تو یہی ثمرات ہی دیکھے جائیں گے. آخرت میں اسی چیز کو دیکھا جائے گا. جتنا بھی انسان تعلیم یافتہ ہو جائے پڑھ جائے پیارے ساتھیوں اس کے لیے ایک حجاب اور رکاوٹ بن جاتا ہے اس کا علم. اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ دراصل وہ دل کے یقین کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کہ رب ہے یہ دل کا ایک یقین ہے جو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. یہ ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا. پیارے ساتھیوں یہ یقین سب سے زیادہ جس کو حاصل ہوا میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد تمام انبیاء کرام کو حاصل ہوا اور اس کے بعد پھر اولیاء عظام اور صلحاء اور صدیقین کو حاصل ہوا اس کے بعد پھر عامۃ المومنین آپ جیسے ہم جیسے لوگوں کو حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اس کو مانو اس کو تسلیم کرو. اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانے بغیر گزارا نہیں. اگر تم نے رب کو تسلیم نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اس پر مجھے حضرت ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر یاد آتا ہے. آپ سے جب سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں اور کہا انہوں نے کہ بڑے بڑے فلاسفہ اور مناطقہ تو اس کا انکار کرتے ہیں تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا زعم الحکیم والمنجم کلاہما. یہ مناطقہ اور فلاسفہ بڑے بڑے دانشوروں نے گمان کیا اللہ نحشر فقلت الیکما. انہوں نے کہا کہ ہمارا حشر نہیں کیا جائے گا قیامت برپا نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اللہ نحشر فقلت الیکما تو میں نے ان دونوں سے کہا میں نے ان کی طرف بولا ان کان قولکما فلست بخاسرین اگر تم سچے ہوئے تو مجھے کوئی خسارہ نہیں. ان کان قولی فالخسار علیکما. ذرا غور تو کرو اگر اللہ تعالیٰ ہوا پھر تمہارا کیا بنے گا اس لیے پہلے مان لو اس کو. پیارے ساتھیوں اللہ تعالیٰ کا وجود ہے وہ رب وحدہ لا شریک لہ ہے. اس کے ساتھ کسی چیز میں کوئی بھی شریک نہیں کوئی شبہ نہیں اس بارے میں. جس وقت کہ وہ اپنی قدرت کو ظاہر فرمائے گا در حقیقت وہ وقت قیامت ہوگا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اس وقت پیارے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ ہر شخص پریشان ہوگا ایک آسرا تلاش کرتا ہوگا سہارا ڈھونڈتا ہوگا. کاش کہ کوئی تو ایسا ہو جو کہ آج ہماری امداد رسی کر سکے رب کی بارگاہ میں ہماری التجا پہنچا سکے اور رب کی بارگاہ اقدس میں ہماری طرف سے کچھ عرض کر سکے تو سب کے سب لوگ جو ہیں کہاں جائیں گے؟ سارے انبیاء کرام کی بارگاہ میں جائیں گے اور ہر نبی ایک ہی جواب دے گا کہ آج رب جتنے جلال پر ہے ایسا جلال ایسے غضب پر تو نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا. نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. مجھے میری جان کی فکر ہے میرے غیر کی طرف جاؤ. اور اس کے بعد پھر سب لوگ ہوتے ہوتے حضور علیہ السلام کے بارے میں حاضر ہوں گے. پیارے بھائی جب سرکار کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی
اس کی بعد میرے اور آپ کے نبی کیا بات فرمائیں گے؟ پیارے بھائیوں، وہ مقام ہوگا میرے آقا کی ہمت اور قدرت اور طاقت کے اظہار کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کتنی ہمت عطا فرمائی، جہاں پر کہ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ ہر شخص کہتا ہے، ہر نبی کہتا ہے نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، میرے غیر کی طرف جاؤ۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دانا کھایا تھا، مجھے بھی اس کے بارے میں فکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے قبطی کو پھونسا مارا تھا، مجھے اس کے بارے میں فکر ہے۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں رب کی بارگاہ میں التجا کی تھی، رب العالمین نے فرمایا تھا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، وہ اب آپ کے اہل سے نہیں رہا، اس کا عمل غیر صالح ہو گیا ہے۔ تو اس موقع پر جب سب پیچھے ہٹ جائیں گے، میرے آقا حضور علیہ السلام کی ایک ہمت اور قدرت ہوگی، قوت ہوگی، جس کی بنا میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، او میں اس کام کے لیے ہوں، میں چلتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا، پروردگار نے ہمیں کیسا عظیم الشان نبی عطا فرمایا۔ میرے آقا حضور علیہ السلام آگے بڑھیں گے، وہ وقت ہوگا جب کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ خام خیالی ہے کہ سورج سوا نیزے پر کیسے آ سکتا ہے، اس سے مراد جو ہے مجاز ہے، گرمی شدت کی ہوگی، یہ بات نہیں۔ پیارے بھائیوں، اس وقت پر ہمارے جسموں کی کیفیات بدل چکی ہوں گی، اس وقت زمین کی کیفیات بدل چکی ہوں گی، اور میرے آقا نے جو فرمایا ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، یہ حق اور درست ہے، اور اس کو کسی مجاز پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ نبی کا فرمان جو کا توں پورا ہونے والا ہے۔ حضور علیہ السلام جو بات فرمائی وہ جو کی تو پوری ہوگی۔ اس وقت ہمارا یہ جسم اس انداز کی کھال کا نہیں ہوگا، اس وقت پر رب العالمین جانتا ہے اس نے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے نہیں کرنا، جسم یہی ہوگا۔ لیکن پیارے بھائیوں، جسم ہمارے بدلتے رہیں گے اور معاملات ہوتے رہیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے جس وقت کے لوگوں کو ہم عذاب دیں گے، جس طرح کہیں گے، رب العالمین نے فرمایا ہم ان کی جلدوں کو بدلیں گے۔ جہنم میں جب ایک جلد جب ختم ہو جائے گی، رب العالمین دوسری جلد پہنا دے گا، کیونکہ اس جسم کے بغیر روح کو عذاب دینا جو ہے رب العالمین کی شان قدرت اس انداز پر ظاہر نہیں ہوئی کہ وہ روح کو جو ہے عذاب عطا فرمائے بغیر جسم کے۔ تو اس لیے اس کے لیے ایک جسم کو ہونا ضروری ہے۔ قیامت میں مختلف قسم کا جسم ہوگا، اور قیامت اور جہنم کی آگ جو ہے آپ اندازہ کرو پیارے بھائیوں، یہ آگ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اور وہاں پر جسم جو ہے عرصے دراز تک جلتا رہے گا، بعد میں جا کر اس کا جسم خراب ہوگا اور پھر جسم بدلا جائے گا۔ قیامت جب آئے گی تو ہمارے جسم کی کیفیت رب العالمین اپنے حکمت کے مطابق کر دے گا، اور صورت جو ہے یقینی طور پر سوا نیزے پر ہوگا، جو کہ مجاز نہیں ہے کہ مجازن کہہ دیا میرے آقا نے، اس کا مطلب یہ کہ گرمی اتنی ہو جائے گی اور شدت اتنی ہو جائے گی، یہ بات نہیں ہے۔ نبی کا فرمان جو کا تو پورا ہونے والا ہے، اس پر اسی طرح ایمان لاؤ جس نے میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا۔ ہماری عقلوں کی وہاں رسائی نہیں ہے جہاں پر نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام فرمایا اس وقت پر میں آگے بڑھوں گا اور میں کہوں انا اللہ، اور میں اس کام کے لیے ہوں، میں اس کام کے لیے۔ میرے آقا وہ منظر آنا ہے، اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ پیارے بھائیوں، یہ مت سمجھو کہ تمہاری جان چھوٹ جائے گی، نہیں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آپ غور کیجئے، رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو پالتا ہے اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے، اور جب وہ تمہیں پال رہا ہے، تمہیں دنیا کی نعم کے اندر اس نے تمہیں رکھا ہوا ہے، بے شمار نعمتیں تمہیں اس نے عطا فرمائی ہوئی ہیں، اور جب وہ پال رہا ہے تو پھر یہ نہ سمجھ لینا کہ اس نے تمہیں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، نہیں، اس کے کچھ احکامات ہیں جن کا تمہیں پابند ہو کے رہنا ہے، اور پابند ہو کے نہیں رہو گے تو بات نہیں بنے گی، عذاب الہی میں چلو گے۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا الرحمن الرحیم، وہ نعمتیں جو تمہیں دے رہا ہے بے انتہا رحمت فرمانے والا ہے، کوئی شماری وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، یہ تمام باتیں ہیں، لیکن یہ مت سمجھو کہ نعمتیں دیکھ کر تمہیں ہم نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، نہیں۔ مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے، سر ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جس نے ذرے کے برابر بھی خیر کیا اس کو وہ دیکھ لے گا، جو ذرے کے برابر شر ہوگا وہ بھی اس کے سامنے آ رہے گا، جان نہیں چھوٹے گی اس طرح۔ اس عدل و انصاف کا بازار گرم ہوگا، عدل و انصاف کا بازار گرم ہوگا۔ پیارے ساتھیو، اس وقت صرف تمہارا نبی ہوگا جو آگے بڑھے گا۔ میرے آقا کی ہمت تو دیکھو، اس لیے میرے امام نے فرمایا
آج لو ان کی پناہ، آج مدد مانگوں ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس وقت میں آگے بڑھوں گا تو میں رب کی بارگاہ اقدس میں سر بسجود ہو جاؤں گا اور میں رب کی بارگاہ میں تسبیح پیش کروں گا، اس کی حمد کروں گا، اس کی پاکی بیان کروں گا۔ اور اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تب رب العالمین کا جلال جو ہے وہ پورے عروج پر ہوگا، اس کے بعد پھر رب العالمین کا جلال جو ہے وہ رحمت کی طرف آئے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا پھر رب العالمین مجھے فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد عربی اپنے سر اقدس کو بلند کر دیجیے۔ یعنی ساتھیو رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، مذاق نہیں ہے۔ لیکن جب یہ سراپر رحمت للعالمین، جب رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گے اور ایک دفعہ جس وقت رب العالمین میرے آقا کی گزارش پر، میرے آقا کی عرض کرنے پر، میرے آقا کی محبت بھری درخواست پر جبکہ رب العالمین ایک دفعہ شفاعت کا دروازہ کھولے گا اور پھر میدان عدل قائم کیا جائے گا اور پھر ترازو رکھا جائے گا، پھر ہر ایک سے سوال جواب کیا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، پھر میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تم مجھے حوض کوثر پر نہ ہوا تو فلاں جگہ مل لینا، پل صراط پر مل لینا۔ پیارے بھائیو سب سے پہلے چونکہ شفاعت کا دروازہ میرے آقا کھلوائیں گے، پہلا کام سب سے مشکل ہوتا ہے، کوئی شبہ نہیں اس میں، پہلا کام سب سے مشکل ہوتا ہے، وہ میرے آقا سب سے پہلے جب یہ کام کر دیں گے اور پھر ہر نبی اپنے امتیوں کے بارے میں سفارش کرے گا۔ رب العالمین نے قرآن مجید فرمایا جس دن کے رب العالمین تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا اور فرمائے گا ماذا اجبتم، بھلا بتاؤ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تمہارے امتیوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ قالوا لا علم لنا، سارے نبی کہیں گے لا علم لنا یا اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبیوں کا علم نہیں ہے، یہ بات نہیں۔ پیارے بھائیو یہاں پر کوئی غیب کا علم اور ظاہری علم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر تو سیدھی سیدھی بات ہو رہی ہے۔ بتاؤ تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے عرض کرتے تھے یا اللہ میری امت نے مجھے یہ جواب دیا، اس طرح السلام کہہ دیا اللہ میری امت نے مجھے یہ جواب دیا، میرے آقا فرماتے ہیں یا اللہ میری امت نے مجھے یہ جواب دیا۔ ہر نبی کھڑے ہو کے جواب دے سکتا تھا مگر نہیں، وہ مقام ادب ہے، وہاں پر عرض کرتے ہیں لا علم لنا، یا اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اب ہم عرض کریں اب ایک نبی کی امتیوں نے نبی کو قبول نہیں کیا، وہ کھڑے ہوئے کہیں یا اللہ میری امت نے مجھے قبول ہی نہیں کیا، یا اللہ انہوں نے میرا فلانا کہنا نہیں مانا، یا اللہ میرے سے فلانا کام کیا انہوں نے، تو نبی نے کہا کہ نہیں نہیں میری یہ شان نہیں ہے کہ آج میں اپنی امتیوں کے خلاف رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں، کہنے لگ جاؤں یا اللہ میری امت نے تو میرے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ اس لیے ہر نبی کیا کہے گا؟ سب کا ایک ہی جمعہ ہوگا لا علم لنا، یا اللہ ہمارے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں، انک انت علام الغیوب، سارے غیبوں کو تو جاننے والا ہے، تجھے پتہ ہے جو کیا ہے تو ہم سے کیا پوچھتا ہے۔ میرے ساتھیو یہ وہ منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ کو مانو۔ پیارے بھائیو یہ مجھے بتاؤ کہ دیکھو غور کرو، قرآن مجید فرقان حمید کی حیثیت عظیم شان کتاب ہے۔ میرے بھائی اسلام آباد سے دو طالب رہے وہاں کا یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے، کہنے کہ حضرت آپ مجھے یہ بات فرمائیے کہ آپ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا بیٹا بیٹھو، بیٹھایا میں نے، ایک کا نام عطا مجھے یاد ہے ابھی تک، میں نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا وہ، میں نے کہا بیٹا میرے پاس دو دلیلیں ہیں اس کی۔ کہنے وہ کون سی دو دلیلیں ہیں؟ وہ سوچ رہا تھا میں کوئی دلیل پیش کروں گا، میں نے کہا دو دلیلیں ہیں غور کرو، ایک دلیل قرآن ہے اور ایک دلیل صاحب قرآن ہے۔ کہنے وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ قرآن پر خود پڑھتے چلے جاؤ، آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور اس لیے وہ ایک شخص جو کہ بحری جہاز کا چلانے والا کپتان تھا، اس کے سامنے جب وہ آیات آئی جو کہ سمندر اور دریاؤں سے متعلق ہیں کہ کشتیاں کس طرح چلتی ہیں، ہمیں اس کو کیسے لے کر جاتے ہیں، اس نے کہا کہ بتاؤ یہ بات کس کی ہے؟ کیا وہ تو معلوم ہوتا ہے سمندروں کا سفر کرنے والا ہے، دریاؤں کا سفر کرنے والا ہے۔ انہیں کہا گیا کہ انہوں نے تو بظاہر کبھی دریاؤں کو دیکھا بھی نہیں تھا، سمندروں کا بھی بظاہر دیکھا بھی نہیں تھا، ان کو سمندر کی طرف جانا بھی ثابت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ پھر یہ کس کا کلام ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ کہتے ہیں میرے رب کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے۔ وہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ میرے ساتھیوں خدا کی قسم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا پیارا نبی عطا فرمایا، سارے نبیوں کا سردار عطا فرمایا، جبکہ سب کی انتہا ہو جاتی ہے میرے نبی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ کوئی اگر نہیں مانتا نہ مانے سے ہمارے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیارے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھو، الحمدللہ ہم یہ بات جانتے ہیں اللہ رب العالمین کا وجود ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ابھی تم نہیں دیکھ رہے ہو اس کو تو کوئی بات نہیں، لیکن مومن کا دل اس کے جلووں کو محسوس کرتا ہے،
یہ بات ذہن میں رکھو. جو میں نے یہ بات کہی سب سے زیادہ یقین حضور علیہ السلام کو تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے نبیوں کو دیکھیں یقین تھا رب کی ذات کا، تھا یا نہیں تھا؟ لیکن ہر نبی کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، تم بھی گواہی دو. ٹھیک ہے نا؟ جب انہوں نے کہا وہ نبی کسی کے کہنے پر گواہی نہیں دے رہا. نبی کے لیے رب العالمین نے کوئی اور نبی مقرر نہیں کیا کہ وہ نبی اس کو بتائے گا، وہ اس کو بتائے گا، وہ اس کی طرح نہیں ہے. ہر نبی خود گواہی دے رہا ہے، اور گواہی بغیر یقین کے ہو نہیں سکتی. تو ہر نبی جب گواہی دے رہا ہے مطلب یہ ہے کہ رب العالمین نے اس کے دل میں اپنی ذات کا یقین پیدا کر دیا. اس لیے جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تم مجھے دکھا ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، تم مردوں کو کیسے جلاتا ہے؟ رب نے فرمایا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، یا اللہ کیوں نہیں، میرا ایمان تو ہے، میں تو ساری دنیا کو تیری طرف بلاتا ہوں. ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن یا اللہ اے میرے پروردگار اس نمرود نے میرا انکار کیا تھا اور اس نے کہا تھا میں زندہ بھی کرتا ہوں اور میں جلاتا بھی ہوں. یا اللہ پروردگار اس کے جملے نے میرے دل پر چوٹ لگائی ہے، اس چوٹ پر تو مرہم رکھ دے. ولیکن لیطمئن قلبی، مجھے دل کا اطمینان حاصل ہو جائے تو ایسا کر دے. رب نے فرمایا اے میرے پیارے خلیل، زندہ میں کروں گا، تیری زبان اور تیرے ہاتھ سے زندہ کرواؤں گا. یہ 4 پرندے پکڑ لیجیے، ان کو مانوس کر لیجیے. جب مانوس ہو جائے ذبح کر دیجیے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ پر ڈال دیجیے. پھر کیا ہوگا؟ ثم ادعوہن، پھر آپ ان کو پکار یاتینک سعیا، دوڑتے چلے آئیں. پیارے بھائیو یہ مجھے بتاؤ زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور زبان کس کی ہے؟ خلیل اللہ. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے. زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. زبان کس کی ہے؟ روح اللہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. میرے بھائیو، میرے آقا سرکار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کیا ہوا؟ میرے آقا تشریف فرما ہے. ایک شخص نے کہا حضور جس طرح جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو دفنا دیا کرتے تھے، حضور میری بھی چھوٹی بچی تھی، میں نے اس کو دفنا دیا. ایک گڑھے پر لے کر گیا، میں نے کھودا، ان کو دھکا دے کر ڈالتا تھا. پھر ابا ابا کہہ کے مجھ سے چپٹ جاتے تھے، پھر میں اسے دھکا دیتا تھا، پھر وہ اس طرح کرتی تھی. یا رسول اللہ، یہاں تک کہ میں نے وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، میں کیا کرتا، میں نے اس کو دفنا دیا. وَعَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرِ پان، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ ٹپ. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا چلو اس وادی میں چلتے ہیں. شفا شریف کے اندر حدیث باب موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا چلو اس وادی میں چلتے ہیں. وادی میں چلے، ناداہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسماہا، میرے آقا اس کا نام لیا اور پکارا. خرجت، وہ بچے نکلی. لبیک یا رسول اللہ وصادق، حضور میں حاضر ہوں. میرا جب اس نے یہ کہا میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، تو یہاں رہنا چاہتی ہے؟ حضور میں نے اپنے رب کو بڑا بہتر پایا ہے. اور پھر واپس چلی گئی. پیارے بھائیوں، اللہ نے ہمارے نبی کو جو شان دی ہے نا، شان، یہ تم دیکھتے ہو اشارہ کیا چاند دو حصے میں بٹ گیا. پیارے بھائیوں میرے آقا نے اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. پیارے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھو، یہ تو میرے آقا کے امتیوں کے علماء اور جو اولیاء ہوئے ان کی یہ شان ہے. غوث آدم کی یہ شان ہے، وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ ہمارے لیے حیرت انگیز اس لیے ہمارے اعتبار سے، ہمارے نبی کی ذات کے اعتبار سے نہیں. نبی کی ذات کو تو اس وقت دیکھنا جب سب ایک طرف ہوں گے. میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، میں چلتا ہوں رب کی بارگاہ. نبی کی شان تو اس وقت دیکھنا. میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ یہ مقام محبوبیت ہے. میرے آقا نے ہمیں آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کریم اللہ، وانا حبیب اللہ ولا فخر. میرے ساتھیو کاش کہ ہم اس حقیقت کو جانتے ہوتے ہیں، کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں سب لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سب لوگ پر فضل و کرم فرمائے.